ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم رؤوف الرحيم، عليه أفضل الصلاة والتسليم۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وكريمنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حاضرین محترم، ہماری خوش نصیبی اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیاروں کی محفل میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ اور آج ہم جس عظیم شخصیت، جس عظیم ذات بابرکات کا ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے بارے میں خود تاجدار کائنات نے وضاحت کے ساتھ حدیث پاک فرمائی ہے، ذکر علی جن عبادت۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ لیں؟ تو گویا کہ ہم مولائے کائنات شیر خدا کا ذکر کر کے کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے، آپ دیکھنا، اصل اس کا جو فیض ہوگا نا، وہ قیامت کے دن ہم کو ملے گا، اور ہمیں وہی چاہیے۔ دنیا میں ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ تو ختم ہو جائے گی زندگی نا۔ ہمارے پاس تو دنیا کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کب ہماری موت آ جائے، کب ختم ہو جائے کہانی۔ لیکن آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے، کبھی نہ ختم ہوگی۔ اس کا جو اصل فیض ہے دنیا میں تو بندے کو ملتا ہی ہے، اور بزرگوں کی محبت، ان کے ذکر کی، ان کی محفل کی سب سے بڑی جو برکت ہے، اور سب سے بڑا جو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اولیاء کا، صالحین کا، صحابہ کا، اہل بیت کرام کا خاص کر ذکر کرتا ہے، در حقیقت اس کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، اہل بیت کرام کی محبت کا فیضان کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ اہل بیت، اور مولائے کائنات تو اہل بیت کے امام و تاجدار ہیں۔ انہی کی بارگاہ سے اہل بیت کا سلسلہ چلتا ہے، انہی کی نسل سے اہل بیت کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اولاد رسول، اہل بیت کی محبت کا سب سے بڑا ثمرہ، سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں اولاد رسول کی محبت ہوتی ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی نعمت ہے دنیا کی تو لا کر کے بتائیں، اور کیا چاہیے؟ جس کے دل میں آل رسول کی، آل محمد کی محبت ہوتی ہے، وہ اس دنیا سے با ایمان ہو کر جاتا ہے۔ بلکہ جامع قرطبی میں حدیث پاک ہم نے پڑھا تھا، خود امام الانبیاء نے فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ جس کے دل میں حضور کی آل کی محبت ہوتی ہے، اور حضور کی آل کی محبت بسا کر اس دنیا سے جاتا ہے، وہ شہادت کا مقام پاتا ہے۔ ہم ان کی محفلیں اسی لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں ان کی محبت کی روشنی پیدا ہوتی رہے۔ یعنی ہم یوں سمجھ لیں کہ ہماری بیٹری آل رسول کی محبت سے سرشار ہوتی رہے۔
اور اس کا فیض آپ دیکھو گے قیامت کے دن ان مبارک محفلوں کا، تو آپ سوچو گے کاش روزانہ اگر اولاد رسول کی محبت ہوتی تو ہم روزانہ ہر چیز، اپنا کام کاج، نیند سب چھوڑ کر کے ان کی ذکر کی محفل میں شریک ہوتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ہم اہل سنت ہیں، رافضی نہیں، اور اہل سنت اہل بیت سے جتنا محبت کرتے ہیں اور جتنا محبت اہل سنت نے اہل بیت سے کیا ہے، یہ رافضی کیا کریں گے؟ محبت کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اہل سنت کے سینوں میں جو محبت ہوتی ہے نا اہل بیت کی، وہ کسی کے سینوں میں نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولائے کائنات کو دیکھ کر کے مسکرانے لگے۔ بات سنیں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ ابو بکر کیا بات ہے مسکرانے کی؟ تو کہنے لگی یار مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ ہم نے حضور کے ایک حدیث پاک سنا تھا، میرے آقا کریم نے فرمایا تھا علی کے بارے میں کہ علی قیامت کے دن جب لوگ جنت میں جائیں گے تو جو پلسرات ہے نا، وہی ایک راستہ جنت میں جانے کا ہے، پلسرات کے کنارے کھڑے ہوں گے اور جس کو علی اپنے ہاتھوں سے جنت میں جانے کا پروانہ دیں گے وہی جنت میں جائے گا، دوسرا کوئی جا نہیں سکے گا۔ اب بتاؤ یہ رات کی نیند ہے جو ہم قربان کر رہے ہیں مولائے کائنات کی محبت میں، تو ہم جب قیامت کے دن مولائے کائنات کی بارگاہ میں جائیں گے، ہمیں بھی جنت میں جانا ہے، تو کیا ہمیں بھول جائیں گے؟ جنت کا پروانہ نہیں دیں گے؟ ضرور دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ علی حضور نے فرمایا یہ بات تمہارے بارے میں کہ قیامت کے دن پلسرات پر کھڑے ہو کر علی جس کو جنت کا پروانہ دیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ تو جانتے ہو یہ بات سن کر مولائے کائنات بھی مسکرانے لگے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا علی تم کیوں مسکراتے ہو؟ اب دیکھو دونوں کی محبت آپس میں، یہ رافضی لڑاتے ہیں، گویا کہ اس طرح پیش کرتے ہیں نقشہ کہ حضرت علی اور حضرت صدیق اکبر یہ ازلی معاذ اللہ دشمن تھے، اس طرح نقشہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے سنت یاد رکھنا ہم خیانت نہیں کرتے ہیں، اور اہل بیت کی شان میں جو حدیثیں ہم آج پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور جن حدیثوں کو سن کر اپنے دل میں آل رسول کی محبت بساتے ہیں، یہ ساری حدیثیں بتاؤ کس نے روایت کیا ہے؟ کس نے بتایا ہمیں؟ صحابہ نے بتایا ہے۔ صحابہ نے روایت کر کے ہمیں بتایا آل رسول کی محبت کہتے کس کو ہیں، تو ہی ہمیں ان کی محبت کا فیضان مل رہا ہے۔ بتاؤ اب جب یہ بات سنا نا حضرت علی نے تو مسکرانے لگے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ علی اب بتاؤ تم کیوں مسکراتے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا ابو بکر لگتا حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی۔ اچھا پوری بات آپ بتا دیں کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ابو بکر حضور نے جہاں یہ فرمایا کہ علی جس کو جنت کا ٹکٹ دے گا وہی جنت میں جائے گا، وہیں پر حضور نے یہ فرمایا کہ علی دیکھنا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی اسی کو جنت کا ٹکٹ دینا، اور جس کا دل ابو بکر کی محبت سے خالی ہو اسے ٹکٹ بھی مت دینا، پروانہ بھی مت دینا۔ محبتیں دیکھے دونوں کی، اس لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطاعت رسول اللہ کی۔ صحابہ کرام ہدایت کے ستارے اور نجم ہیں، اہل بیت کرام نجات کی کشتی ہیں۔ جب دونوں کا دامن ہمارے پاس ہوگا تو ہی جا کر نجات اور کامیابی کا راستہ ہمیں نصیب ہوگا۔ الحمدللہ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں اہل سنت کے پاس دونوں چیزیں ہیں، اللہ ہمیں اسی پر قائم رکھے۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ مولا کائنات کی محبت کا فیضان دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پیٹ میں آئے، آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، اور فاطمہ بنت اسد جو حضرت مولا کائنات کی ماں تھی، حضور ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ تو میری ماں کے بعد میری ماں ہے، حضرت فاطمہ بنت اسد کو۔ اور حضرت مولا کائنات شیر خدا چونکہ یہ امام الاولیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں، آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، شکم میں تھے، اسی وقت سے کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا، کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا علی میرے شکم میں تھا
اس وقت عجیب غریب خواب دیکھا کرتے تھے. بعض اوقات ایسا نظر آتا کہ کچھ نورانی شکل کے لوگ ہمارے پاس آئے, ہمیں بشارت دے رہے ہیں. چونکہ وہ دور جو ہے مکہ کا دور بت پرستی کا دور تھا. فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ اگر میں کسی بت کو سجدہ کرنے کا قصد کرتی, میرا بیٹا علی میرے شکم میں ہوتا, اتنی تیز میرے پیٹ میں درد ہوتا اتنی تیزی کے ساتھ کہ میں بت کو سجدہ کرنے کا قصد ہی ترک کر دیا کرتی تھی. یعنی چاہتے ہوئے بھی جب مولائے کائنات آپ کے پیٹ میں تھے, حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میں سجدہ نہیں کر سکتی تھی. اس کے بعد حضرت مولائے کائنات شیر خدا کی جب ولادت ہوئی تو 3 دن گزر گیا, آپ نے دودھ نہیں پیا. اب ماں تو پریشان ہو جائے گی, بیٹا 3 دن سے دودھ نہیں پی رہا ہے. 3 دن گزر گیا تو حضور کو یہ خبر پہنچی, میرے آقا تشریف لائے اور سرکار نے مولائے کائنات کو اپنی مقدس گود میں اٹھایا. سبحان اللہ. حضرت علی نے آنکھیں کھولی اور 3 دن گزر گیا, دودھ نہیں پیا. 3 دن میرے آقا کریم نے اپنی مبارک زبان حضرت علی کے منہ میں ڈال دی. مولائے کائنات نے زبان مصطفیٰ کو چوسنا شروع کیا. پہلا لقمہ, سبحان اللہ, آہا کتنا مقدس. پہلا لقمہ, پہلی غذا لعاب مصطفیٰ جس کے پیٹ کے اندر جا رہی ہو, اس کے باطن کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا, اس کے باطن کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. پھر یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات کو آقا نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں تو علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اور یہ اسی زبان مصطفیٰ کا فیض تھا کہ مولائے کائنات منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ جملہ کہا کرتے تھے بار بار, سلونی قبل ان تفقدونی, لوگوں جب تک میں ہوں جو چاہو مجھ سے پوچھ لو, سب بتاؤں گا, جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. حضرت عبداللہ بن مسعود اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم تمام جماعت صحابہ میں کسی کی مجال یہ نہ تھی کہ منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ کہہ سکے کہ جو چاہو پوچھ لو, سوائے مولائے کائنات شیر خدا کے. یہ ان کی جلالت علمی کا حال تھا, یہ وہی کہہ سکتے تھے, انہی کا حق تھا, پوچھنے والا نہ جانے کیا پوچھ لے. یہ مولائے کائنات ہی جماعت صحابہ میں واحد شخصیت اور ان کی ذات تھی. کہتے تھے لوگوں جو چاہو پوچھ لو, میں یہی بتاؤں گا تمہیں, قبل اس کے کہ میں نہ رہوں, جو چاہو پوچھ لو. یہ زبان مصطفیٰ کی فیض کا عالم تھا. اس کے بعد جانتے ہو واقعہ مشہور ہے, اللہ تعالیٰ جب کسی کو انتخاب کرتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ بے بہا نعمتوں سے بھی اسے نوازتا ہے, بے بہا نعمتوں سے نوازتا ہے. مصطفیٰ کے تو چہیتے تھے ہی, رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت علی کی مقبولیت کا حال کیا تھا. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا, ہجرت مدینہ کا جو شب تھی نا, جس رات سرکار نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کا قصد کیا, تو جانتے ہو بستر نور پر کس کو لٹایا, حضرت مولائے کائنات شیر خدا کو لٹایا. یہ رافضی بک بک کرتے ہیں, دیکھو نا حضور نے اپنے بستر پر علی کو لٹایا, اس کا مطلب کہ حضور نے خلیفہ بنا دیا. ارے ظالموں, یہ تو دیکھو, ایک طرف اپنے بستر نور پر علی کو لٹایا, اپنے ساتھ کس کو لے کر کے گئے سفر میں؟ غار ثور کی خلوتوں میں کون تھا جس نے حضور کو اپنے کندھے پر سوار کر کے وہ غار ثور کی گھاٹیاں عبور کیا اور چڑھتے رہے؟ کون تھا؟ اس کا نام صدیق اکبر ہے, وہ ابوبکر صدیق ہے. دونوں چہیتے ہیں اپنے مقام پر. غرض کی میرے آقا نے فرمایا کہ علی, یہ میرے پاس لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں, مجھے جانا ہے, رب نے حکم دے دیا ہجرت کرنے کا, اور صبح اٹھنا یہ امانتیں ان کے حوالے کر کے تم بھی چلے آنا. بس یہ جملہ کافی تھا مولائے کائنات کے لیے. حضرت مولائے کائنات حضور کے بستر نور پر لیٹ گئے, اور باہر 40 کفار ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں. وہ بستر نور تو حضور کا تھا, خوف تو تھا نا, سر پر تلوار کھڑی ہے, تلوار, نہ جانے ظالم اندر آئیں اور بغیر سوچے سمجھے وار کر دے, حضور سمجھ کر کے, نبی سمجھ کر کے. لیکن مولائے کائنات فرماتے اس رات جو مجھے نیند آئی ہے نا, اپنی ساری زندگی ایسی نیند نہ لے سکا, ایسی شاندار نیند آئی حضور کے نورانی بستر پر.
غرض کی مولائے کائنات سو گئے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت علی حضور کے بستر نور پر سو رہے تھے، اللہ رب العالمین نے جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام کو فرمایا، اے جبرائیل و میکائیل، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم دونوں کو جبرائیل میکائیل کے بھائی اور میکائیل جبرائیل کے بھائی، اور میں نے تم دونوں میں سے ایک کی عمر کو زیادہ دیا ہے، ایک کو کم عمر دیا ہے۔ اب بتاؤ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اپنی عمر کا حصہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس سے؟ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سے۔ فرمایا کہ بتاؤ تم دونوں میں سے کوئی ہے ایسا جو اپنی عمر کا حصہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے؟ یہ دونوں فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سن کر خاموش کھڑے رہے، جواب کسی نے کچھ نہ دیا۔ تو رب العالمین نے فرمایا تم دونوں میں سے بھائی تو ہو، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ اپنی عمر نکال کر اپنے بھائی کو دے دے۔ جاؤ دیکھو مکہ کی گلیوں میں ایک میں نے علی کو اپنے محبوب کا بھائی بنایا ہے۔ حضور کے چچا زاد بھائی تھے نا، کزن۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے علی کو اپنے حبیب کا بھائی بنایا ہے۔ آج علی اپنے بھائی کے خاطر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کے بستر پر لیٹا ہوا ہے، اپنی جان فدا کر رہا ہے، اپنی جان، اور تم اپنی عمر کا حصہ دوسرے کو نہیں دے سکتے ہو، وہاں تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، وہ ایک بھائی علی ہے۔ اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جاؤ میرے محبوب کا بھائی سو رہا ہے، اس کی تم دشمنوں سے حفاظت کرو، اس پر پہرا دو۔ وہ دونوں فرشتے وہاں سے اتر کر آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مولائے کائنات کے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت میکائیل حضرت علی کے پیتیانے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ساری رات دشمنوں سے مولائے کائنات کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مقام رب کی بارگاہ میں ہے، مولائے کائنات کا۔ ہم تو ذکر کر کے صرف اپنے دل کی دنیا روشن کر رہے ہیں پیارے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام حضرت علی شیر خدا کو عطا فرمایا ہے، حیدر کرار کو وہ مقام و عظمت و مرتبہ عطا فرمائے۔ اللہ اس کی رسول کی بارگاہ میں مقبولیت کا حال یہ تھا۔ اور بتا دوں یہ ایک بات، دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں اور بیٹے تو سب بچپن میں وفات کر گئے، بیٹیاں جوانی کی عمر تک پہنچی، لیکن حضور کی مبارک نسل، یہ خصوصیت حضور کی دیکھے، اور مولائے کائنات شیر خدا پر مصطفیٰ کا کرم دیکھے۔ حضور کی اور بھی بیٹیاں تھیں، حضرت عثمان غنی کی نکاح میں تو 2 بیٹیاں گئیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں گئی، مولائے کائنات کی نکاح میں ایک ہی بیٹی آئی۔ آپ بتاؤ دنیا کا دستور کیا ہے کہ کسی کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، بیٹے سے، لیکن میرے آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خصوصیت دی ہے کہ میری نسل بیٹی سے چل رہی ہے، بلکہ حضور نے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب۔ آقا فرماتے بے شک اللہ نے ہر نبی کی نسل جو چلائی ہے وہ اسی نبی کی صلب سے چلی ہے، لیکن اللہ نے میری نسل جو چلائی وہ علی بن ابی طالب کے پشت سے چلائی ہے۔ حضرت علی کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے انتخاب کیا، کس بات کے لیے؟ ادھر دیکھیں، کس بات کے لیے انتخاب کیا؟ اس بات کے لیے کہ قیامت تک حضور کی مبارک نسل مولائے کائنات کی صلب سے چلتی رہے۔ سمجھ رہے نا، یہ شرف اللہ نے دیا ہے۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جو بھی میں نے آپ کو ایک روایت سنائی ہے نا، مولائے کائنات شیر خدا کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، ممبر پر کھڑے ہو کر میں تمہیں بتا دوں گا۔ آپ کے علم کا حال جو تھا، علم کا حال روایت میں ہے کہ آپ کوفہ میں تھے، صبح کا وقت تھا، اپنے خادم کو حکم دیا غور کے ساتھ یہ بات سنیں، پتہ لگے گا کہ مولائے کائنات کا علم کتنا ہے۔ آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ فلاں گھر میں جاؤ، 2 میاں بیوی ہی جھگڑ رہے ہیں، ان کو بلا کر لے کر آؤ۔ آپ بیٹھے ہیں اپنے گھر میں، دوسروں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون جھگڑا کر رہا ہے، اس کی خبر رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں
کہا جاؤ فلاں گھر میں 2 میاں بیوی ہیں، وہ لڑائی کر رہے ہیں، ان کو بلا کر لاؤ۔ وہ خادم گیا، بلا کر لایا، دونوں حاضر ہوئے۔ تو آپ نے اس آدمی سے پوچھا بتاؤ تم آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ تو اس مرد نے کہا کہ امیر المومنین، کچھ دنوں پہلے میرا اس عورت کے ساتھ نکاح ہوا تھا، نکاح تو ہو گیا، یہ میری بیوی بن گئی، لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب جانا چاہتا ہوں تو مجھے اس سے گھن آتی ہے، ایسی نفرت پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کے قریب جا نہیں پاتا ہوں۔ کئی دن گزر گیا، نکاح تو ہوا لیکن ابھی میاں بیوی جیسا معاملہ میں اس کے ساتھ کر نہ سکا، بس اسی بات پر لڑائی چالو ہے۔ اچھا، حضرت مولا کائنات نے فرمایا تو ٹھہر ذرا۔ عورت کی طرف مخاطب ہوئے، پوچھا اے عورت یہ بتا کیا تو نے کبھی اپنا منہ کالا کیا تھا؟ اب عورت سوچ میں پڑ گئی، یہ تو بڑے زمانے کی بات ہے، یہ تو میں جانتی ہوں، ان کو کیسے پتا؟ اگر وہ نہ کرتی ہے تو سمجھ گئی کہ اگر میں انکار کری تو راز کھلتے جائیں گے، لہٰذا بتانے کی سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس نے کہا ہاں کیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ بتاؤ اسی زنا سے تیرے حمل بھی ٹھہرا؟ اس نے کہا ہاں۔ بچہ بھی پیدا ہوا؟ کہا ہاں۔ اب دیکھیں مولا کائنات، یہ کب؟ یہ کئی سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت علی نے پوچھا بچہ ہوا؟ کہا ہاں۔ پھر تو نے کیا کیا؟ اپنی ماں کے ساتھ اس بچے کو لے کر بدنامی کے خوف سے اس کو پھینکنے کے لیے جنگل گئی، اور جنگل میں چھوڑ کر تو اور تیری ماں پلٹ کر آ رہی تھی، اتنے میں بچے کے پاس ایک کتا آ گیا، جو کتا اس کو کھانا چاہتا تھا۔ تیری ماں نے پتھر اٹھایا، اس کو مارا، کتا تو بھاگ گیا، وہ پتھر اس کتے کو نہ لگ کر تیرے بچے کے سر میں لگا۔ پھر تو واپس آئی اور اس کو پٹی باندھا، پھر تو چھوڑ کر کے چلی گئی، اور پتہ نہیں بچہ کیا ہو گیا۔ سن، اس کو ایک شخص نے اٹھا لیا، اس کی پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو گناہ سے، برائی سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ جو مرد ہے نا جس کے ساتھ تو نے نکاح کیا ہے، یہ مرد تیرا شوہر نہیں، در حقیقت یہ تیرا وہی بیٹا ہے جو تو چھوڑ کر کے گئی تھی۔ اب دیکھیں مولا کائنات کے، یہ بیٹا جوان ہو گیا، پھر انجانے میں تیرے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تجھے برائی سے بچانا چاہتا ہے، اس وجہ سے جب بھی تیرے قریب جانا چاہتا ہے اسے نفرت ہوتی ہے اور تیرے ساتھ کوئی قربت نہیں کر پاتا ہے۔ یہ تیرا بیٹا ہے، شوہر نہیں ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اے مرد تو ذرا کپڑا ہٹا، ٹوپی اپنے سر سے۔ ٹوپی ہٹایا، وہ نشان جو بچپن میں پتھر کا لگا تھا، فرمایا کہ دیکھ یہ وہی نشان ہے جو تیری ماں نے کتا بھگانے کے لیے مارا تھا، جو اس پر اس کے سر پہ لگا ہوا ہے۔ اب جاؤ تم دونوں خوش خوش ماں بیٹے کی حیثیت سے رہو۔ اب آپ بتائیں مولا کائنات شیر خدا کئی سال پہلے کے حالات کیا کس کے ساتھ تنہائی میں پیش آئے، رات کی تاریکی میں پیش آئے، اس کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ یہ مولا کائنات کے علم کی خبر ہے تو مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ آج لوگ حضور کے علم کو پر تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور یہاں مولا کائنات کے علم کا حال یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، حضرت مولا کائنات شیر خدا کو اللہ نے جو وقات عطا فرمایا تھا، اور جو آپ امیر المومنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، تو جو انصاف، عدل، مساوات اور ہر طرح سے خلیفۃ المسلمین ہو کر بھی کبھی آپ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں خلیفہ ہوں لہٰذا اپنے کو مطلب بڑائی والا، نہ، ہمیشہ عاجزی انکساری۔ اور یہی انسان کے خوبی ہونا چاہیے۔ جو پھل جتنا زیادہ اس پر، جو درخت جس پر زیادہ پھل ہوتے ہیں نا وہ جھکا رہتا ہے، اور جس پر پھل نہیں ہوتے ہیں وہ اکڑا رہتا ہے۔ تو جس کے اندر خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں نا وہ عاجزی کے ساتھ جھکا رہتا ہے۔ حضرت مولا کائنات بازار نکلے، دیکھا کہ ایک کنیز جو ہے نا کھڑی رو رہی تھی، پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگی کہ کیا کریں، میرا آقا جو تھا اس نے مجھے 2 درہم دیا تھا کھجور لانے کے لیے، تو میں دکان پر گئی، کھجور لیا اور لے کر کے دے دیا اس کو، لیکن دیا تو اسے پسند نہ آئی، اس نے کہا کہ اس کو واپس کر کے میرا پیسہ لے کر آؤ۔ اب میں واپس آئی، دکاندار سے کہا کہ کھجور واپس لے لو، پیسہ مجھے دے دو، اس نے انکار کر دیا کہ نہیں۔ تو اب رو رہی ہے کنیز کہ میں کیا کروں، اگر میں جاؤں واپس گھر تو میرا آقا مجھے مارے گا، اور یہ دکان والا کھجور واپس نہیں کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کی غم گسار،
آپ کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، پیسہ دلا دیتا ہوں۔ اس دکان پر گئے اور اس سے کہا بھائی ایسا کرو، یہ عورت جو کھجور لے کر ابھی گئی تھی، کھجور بھی فریش ہے، نہیں لینا چاہتی تم بدل لو، اس کو لے لو اور پیسہ واپس کر دو، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ اس نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے کہا کہ ہم نہیں بدلیں گے، اور تم کون ہوتے ہو ہمارے بیچ میں بولنے والے؟ دھکے دے کر حضرت علی کو باہر نکال دیا۔ کسی نے دیکھ لیا اور آ کر کے کہا کہ اے شخص تو کیا کر رہا ہے؟ یہ جو دھکے کس کو دے رہا پتا ہے؟ یہ مولا کائنات شیر خدا ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ اتنا سنا تو سہم گیا، اور اس کے بعد عاجزی انکساری کرتے ہوئے جو ہے نا معافی مانگنے لگا، ہاتھ پیر جوڑنے لگا کہ مجھے معاف کر دے، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ حضرت علی خود طاقتور تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، چاہتے تو اس سے بدلہ لیتے، لیکن نفس کی خاطر نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو پوچھو، اگر وہ عورت راضی ہے تو میں بھی راضی ہو جاتا۔ اس عورت کو اس نے فوراً جو ہے نا کھجور لے کر کے پیسے واپس کر دیے، اور مولا کائنات نے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا۔ یہ شان ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات شیر خدا کوفہ میں تھے، آپ کی جو زرہ ہوتی ہے نا، جنگوں میں لوہے کا جو لباس ہوتا ہے فوجی پہنتے ہیں جنگ میں حفاظت کے لیے، وہ چوری ہو گئی۔ آپ حضرت مولا کائنات کی زرہ چوری ہو گئی، اور وہ زرہ ایک یہودی نے چرایا تھا۔ آپ نے دیکھ لیا یہ یہودی نے میری زرہ چرائی ہے، اس سے کہا دے دو، اس نے کہا نہیں یہ تو میری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری ہے، تو نے چرائی ہے، اس نے کہا نہیں۔ آخر یہ معاملہ قاضی کی عدالت میں پہنچا۔ اس وقت کے جو قاضی شرع تھے، قاضی شریح رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مقدمہ وہاں پہنچا، حضرت علی بھی حاضر ہوئے، وہ یہودی بھی حاضر ہوا۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا، مقدمہ دائر کیا، مدعی تھے کہ یہ زرہ ہماری ہے، یہودی نے چرائی ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ علی اب دیکھیں آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، لیکن ایک مقدمہ کی پیروی کے لیے عدالت میں قاضی کے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ذرا میری ہے۔ قاضی نے کہا اے علی اگر یہ ذرا آپ کی ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے تو پیش کرے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس گواہ ہیں۔ کون ہے؟ کہا میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین یہ گواہ ہیں کہ یہ ذرا میری ہے۔ کہا بلاؤ۔ حسنین کریمین آئے، انہوں نے گواہی دیا کہ ہاں یہ ذرا میرے والد کی ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ علی آپ کو پتہ ہے اسلام کا قانون ہے کہ باپ کے حق میں اولاد کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ اگرچہ امیر المؤمنین ہیں، لیکن یہ شرعی عدالت کا معاملہ ہے، آپ کے بیٹے نے گواہی دی ہے، آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، اور دوسرا کوئی گواہ ہو تو لے آؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس اور تو کوئی گواہ نہیں، یہی گواہ تھے۔ قاضی نے کہا پھر ایسا کرے کہ آپ دستبردار ہو جائیں کہ آپ نہیں لیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو میں دستبردار ہوتا ہوں، نہیں چاہیے مجھے ذرا، نہیں ہے میری۔ تو یہودی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ عدالت بھی انہی کی ہے، قاضی بھی یہی ہے، اور بادشاہ امیر المؤمنین بھی یہی ہیں، لیکن ایسا انصاف کا فیصلہ، ایسا عدل و انصاف۔ یہودی نے کہا اے قاضی میں ہی جھوٹا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ انصاف، اسلام کا عدل اور انصاف کیسا اعلیٰ ہے، یقیناً یہ ذرا علی کی ہے، میں جھوٹا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں علی بھی سچے ہیں اور اسلام بھی سچا ہے۔ یہودی مسلمان ہو گیا۔ یعنی اس انداز میں آپ دیکھیں کہ امیر المؤمنین ہو کر بھی عاجزی انکساری کا حال یہ تھا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، آخری بات آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میرے آقا کریم نے جو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹایا تھا، وہ سبب کیا ہوا تھا؟ مقام صحبہ ہے، جنگ کی واپسی ہے۔ حضور نے نماز عصر پڑھ لی تھی، حضرت مولا کائنات نے نہ پڑھی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ علی ذرا اپنے گود بچھاؤ، اس پر آرام کروں گا۔ سرکار حضرت علی کے زانوی اقدس پر سر رکھ کر آرام کرنے لگے۔ پھر کیا ہوا؟ واقعہ بتانا مقصود نہیں، ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضور آرام فرمانے لگے، عصر کا وقت آپ کو پتا تھوڑا ہوتا ہے، سرکار آرام کر رہے تھے، حضرت علی نے نماز عصر نہ پڑھی تھی، سورج ڈوب رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، حضرت علی کی نماز باقی ہے، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں ڈوب رہا ہے، کبھی حضور کے چہرے والضحیٰ کو دیکھتے ہیں۔ اب حضرت علی بڑی کشمکش میں ہی کیا کریں، اگر حضور کو جگاتا ہوں
تو تاجدار کائنات کی نیند میں خلل آتا ہے. یہ گوارا نہیں ہے. حضور کی محبت اور ادب میں کمی آ جائے خلل، اور اگر سورج ڈوب جاتا ہے تو نماز جاتی ہے. اب کیا کریں؟ دونوں محبتیں ہیں. نماز کی محبت ہے. حضرت علی نے نماز قربان کر دیا، سورج ڈوب گیا، لیکن حضور کے ادب اور تعظیم کو قربان نہیں ہونے دیا. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل مراد بندگی اس تاجور کی ہے. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے، اور حضرت علی کے آنسو حضور کے مبارک رخسار پر گرے. حضور بیدار. پوچھا علی ما یبکی کا، کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نماز عصر چھوٹ گئی. یہ بات آپ یاد رکھیں. ساری زندگی میں پہلی مرتبہ یہ موقع پیش آیا تھا کہ مولا کائنات کی نماز کوئی قضا ہوئی تھی. کس بات پر قضا ہوئی تھی؟ گھریلو کام کاج میں اور کسی معاملے میں نہ، حضور کی محبت میں قضا ہوئی. میرے عزیزو، یہی آج کا یہ پیغام مولا کائنات کی محفل کا ہے کہ حضرت علی کی ایک نماز اگر حضور کی محبت میں قضا ہو جاتی ہے تو نمازوں سے محبت اتنی تھی کہ مولا کائنات رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں. حالانکہ حضرت علی کی زندگی میں بہت ایسے مشکل دن آئے، کئی دن گزر گئے، حضرت علی کے گھر میں فاقہ رہا. آپ بھی فاقے سے تھے، آپ کی زوجہ بھی فاقے سے تھی، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی فاقے سے تھے، لیکن حضرت علی کبھی روئے نہیں. حضرت علی کئی جنگوں میں گئے، لیکن حضرت علی کو روتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا. کئی مشکلات پیش آئیں، دشمنوں کے مقابلے میں گئے، زخم بھی کھائے، لیکن حضرت علی کبھی روئے نہیں. روتا ہوا اگر دیکھا گیا حضرت علی کو تو کب؟ جب مولا کائنات کی نماز عصر چھوٹ گئی تب. میرے عزیزو، غور کرو، اپنی زندگی پر غور کرو. ہماری کتنی نماز عصر چھوٹ رہی ہیں، ہماری کتنی نماز فجر جا رہی ہیں، ہماری کتنی نمازیں ضائع ہو رہی. کبھی رونا تو دور کی بات، کبھی ذرہ برابر افسوس ہوا، اس کی فکر ہوئی آج نماز فجر کیسے چلی گئی، آج عصر کیسے چھوٹ گئی، آج عشاء کیسے چھوٹ گئی. یہ درس ہے، یہ سبق ہے. ارے ان کو کیسے محبت تھی اللہ کی عبادت سے، کیسے محبت تھی نمازوں سے، کیسا پیار تھا اللہ کی بندگی سے. اگر ایک نماز چھوٹ جائے تو آنسو بہا رہے ہیں. میری تو زندگی بھر کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، پورے ہفتے کی نمازیں، پورے مہینے کی نمازیں، پورے برس کی نمازیں جا رہی ہیں. اور اگر ہمارے دل پر اس کا ذرہ برابر احساس نہیں ہو تو ہمیں اپنے ایمان کو کھوجنا چاہیے. ہمارے ایمان میں کچھ کمی تو نہیں، کچھ نقص تو نہیں، کیا وجہ ہے نماز کیسے چھوٹ رہی ہے. میرے عزیزو، آج کی محفل سے یہی پیغام لے کر جائے، نماز نماز نماز. تمام بزرگوں نے، تمام صحابہ نے، خود کے مابو الانبیاء نے نمازوں کی جو محافظت کی ہے، پابندی کی ہے، تاکید کی، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. آج یہ عہد کر کے جائے کہ اپنی زندگی میں سب کچھ قضا کر دے، لیکن اللہ کی عبادت نماز کبھی قضا نہ کرے. نہ فجر قضا کرے، نہ عصر قضا کرے، نہ عشاء قضا کرے، نہ ظہر قضا کرے، کوئی نماز نہیں. آج یہ عہد لے کر جائیں مولا کائنات کی پاکیزہ سیرت سے کہ انشاءاللہ ساری زندگی مرتے دم تک کیسی بھی مشکل ہمارے اوپر آ جائے لیکن نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نماز کبھی قضا نہیں کریں گے. اور اگر کبھی غلطی سے قضا ہو گئی نا تو پہلی بات تو رب کی بارگاہ میں آنسو بہائے کہ کیوں قضا ہوئی، پھر روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کرے اور اس کو فوراً ادا کرے. اور جتنی نمازیں قضا ہیں حساب لگا کر کے خدا کے واسطے ان کو ادا کرنا شروع کر دے. یہ ہمارے سر پر بوجھ ہے، یہ بوجھ لے کر قبر میں آپ مت جائیں. قبر کا اور آخرت کا حساب بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں مولا کائنات کی سچی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے. مولا کائنات کے فیضان سے اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان، نمازی، دیندار، مخلص عاشق رسول بنائے. آمین بجاہ نبی کریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.